تصور کریں کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی گزار رہے ہیں اور اچانک ایسے کام جو پہلے آسان تھے جیسے بیتھ روم جانا مشکل بن جاتے ہیں۔ بار بار رات کو بیتھ روم جانا، یورینیشن شروع کرنے میں مشکل، یہ فیلنگ کہ آپ کا بلیڈن ابھی بھی مکمل ایمپٹی نہیں ہوا۔ یہ ساؤنڈز فیملیار؟ یہ وہ سمپٹمز ہیں جن کا سامنا کئی مرد کرتے ہیں لیکن اکثر ان کے بارے میں بات نہیں کرتے، اور یہ اکثر ایک ہی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں: پراسٹیٹ ایشوز۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، زیادہ تر مردوں کے لیے پراسٹیٹ ہیلتھ ایک کنسرن بن جاتی ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس پر زیادہ تر لوگ تب تک توجہ نہیں دیتے جب تک کہ بہت دیر نہ ہو جائے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی سے اپنی لائف سٹائل میں کچھ سمال اور ایزی چینجز کرنے سے آپ کی چانسز کہ آپ کو سیریس پراسٹیٹ پرابلمز ہوں کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس صحیح نالج ہو تو پریونشن آپ کے کنٹرول میں ہے۔ ڈائٹ اور ایکسرسائز سے لے کر یہ جاننے تک کہ کن سمپٹمز پر نظر رکھنی ہے، ارلی ایکشن آپ کی زندگی میں بڑا فرق لا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پراسٹیٹ ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے ایسنشل ٹپس کور کریں گے، چاہے آپ ایشوز کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں یا پہلے ہی ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور فکر نہ کریں، ہم پراسٹیٹ کنڈیشنز کے لیے اویلیبل لیٹسٹ اور موسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹس پر بھی بات کریں گے، تاکہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا سٹیپس لینے ہیں۔ یہ معلومات آپ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنا سکتی ہے، تو ساتھ رہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پراسٹیٹ کیا ہے؟ چلیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ پراسٹیٹ کیا ہے۔ پراسٹیٹ ایک چھوٹا گلینڈ ہے جو تقریباً والنٹ کے سائز کا ہوتا ہے اور یہ بلیڈن کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ یہ یوریتھرا کے ایک حصے کے گرد لپٹا ہوتا ہے جو وہ ٹیوب ہے جو یورین کو جسم سے باہر لے کر جاتی ہے۔ پراسٹیٹ کا مین کام سیمنل فلوئڈ پیدا کرنا ہے جو سپرم کو ایجیکیولیشن کے دوران ٹرانسپورٹ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ حالانکہ یہ گلینڈ چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں سگنیفیکنٹ رول ادا کرتا ہے۔ عمر کے ساتھ پراسٹیٹ کا سائز بڑھنا عام ہے اور بعض اوقات یہ گروتھ مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن پریشان نہ ہو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ کامن پراسٹیٹ پرابلمز۔ 3 اہم قسم کی پراسٹیٹ پرابلمز ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے: بینائن پراسٹیٹک ہائپرپلیجیا (BPH), پراسٹیٹائٹس اور پراسٹیٹ کینسر۔ آئیے ان کے کازز، سمپٹمز اور اویلیبل ٹریٹمنٹ آپشنز کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، بینائن پراسٹیٹک ہائپرپلیجیا (BPH). بینائن پراسٹیٹک ہائپرپلیجیا (BPH) پراسٹیٹ کا انلارجمنٹ ہے۔ یہ عمر کے ساتھ بہت کامن ہے۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے آدھے سے زیادہ مردوں میں BPH ہوتا ہے۔ انلارجڈ پراسٹیٹ یوریتھرا پر دباؤ ڈال سکتا ہے اور یورینری پرابلمز پیدا کر سکتا ہے۔ سمپٹمز میں شامل ہیں: بار بار یورینیشن شروع کرنے میں مشکل، بلیڈن کے مکمل ایمپٹی نہ ہونے کا احساس۔ نمبر 2، پراسٹیٹائٹس۔ پھر ہے پراسٹیٹائٹس جو کہ پراسٹیٹ کی انفلاممیشن ہوتی ہے۔ یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا بعض اوقات کسی انون فیکٹر کی وجہ سے۔ یہ ہر عمر کے مردوں کو متاثر کر سکتا ہے لیکن 50 سال سے کم عمر والوں میں یہ زیادہ کامن ہے۔ سمپٹمز میں پیلوک پین، پینفل یورینیشن، اگر انفیکشن شدید ہو تو فلو جیسے سمپٹمز شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، پراسٹیٹ کینسر۔ اور آخر میں پراسٹیٹ کینسر ہے۔ یہ مردوں میں سب سے زیادہ کامن کینسرز میں سے ایک ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اگر جلد تشخیص ہو جائے تو یہ بہت قابل علاج ہے۔ پراسٹیٹ کینسر اکثر آہستہ بڑھتا ہے اور بہت سے مردوں کو فوری علاج کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، لیکن سمپٹمز کو سمجھنا اور ریگولر سکریننگز کروانا ضروری ہے تاکہ آپ اس پر نظر رکھ سکیں۔ کازز آف پراسٹیٹ ایشوز۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پراسٹیٹ ایشوز کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ 1، ایج۔ سب سے بڑا فیکٹر عمر ہے۔ جیسے جیسے مردوں کی عمر بڑھتی ہے، تینوں کنڈیشنز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 2، ہارمونز۔ ہارمونل چینجز بھی اس میں کردار ادا کرتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن کا بیلنس تبدیل ہو سکتا ہے جو پراسٹیٹ انلارجمنٹ میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ 3، جینیٹکس۔ فیملی ہسٹری بھی ایک بڑا فیکٹر ہے۔ اگر آپ کے والد یا بھائی کو پراسٹیٹ پرابلمز رہی ہیں تو آپ کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ 4، لائف سٹائل۔ لائف سٹائل فیکٹرز جیسے ڈائٹ اور لیک آف ایکسرسائز بھی پراسٹیٹ ہیلتھ پر اثر ڈالتے ہیں۔ اوبیسٹی اور پروسیسڈ فوڈز میں زیادہ ڈائٹ پراسٹیٹ ایشوز کا خطرہ بڑھا سکتی ہے، بشمول کینسر۔
सिम्पटम्स। प्रोस्टेट इश्यूज के सिम्पटम्स को समझना आपकी मदद कर सकता है ताकि आप जल्द मदद हासिल कर सकें। एक, यूरिनरी इश्यूज। अगर आप रात को बार बार बाथरूम जा रहे हैं, यूरिनेशन शुरू करने या स्ट्रीम बरकरार रखने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, या यूरिनेशन के दौरान पीन महसूस कर रहे हैं, तो ये बीपीएच या प्रोस्टेटाइटिस की साइंस हो सकती है। 2, पेल्विक डिस्कम्फर्ट। प्रोस्टेटाइटिस के साथ अक्सर पेल्विक एरिया लोअर बैक या जेनाटस में डिस्कम्फर्ट या पीन होता है। 3, इरेक्टर डिस्फंक्शन एंड ब्लड इन यूरिन। ये कम कॉमन सिम्पटम्स हैं, लेकिन ये ज़्यादा सीरियस प्रोस्टेट इश्यूज बशमूल कैंसर की निशानदेही कर सकते हैं। प्रिवेंशन टिप्स फॉर ए हेल्थी प्रोस्टेट। तो हम अपनी प्रोस्टेट को कैसे हेल्थी रख सकते हैं? खुशकिस्मती से कई लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स के खतरे को कम करने में मदद दे सकती है। 1, डाइट। डाइट से शुरू करते हैं। एक बैलेंस्ड डाइट जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्थी फैट्स पर मुश्तमिल हो वेंडेंस कर सकती है। टमेटोज जो लाइकोपीन रखते हैं, क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली और ओमजीए 3 फैटी एसिड्स फिश में मौजूद प्रोस्टेट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिर्फ आपकी वेस्टलाइन के लिए ही अच्छी नहीं बल्कि ये प्रोस्टेट के लिए भी बेहतरीन है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हेल्थी वेट मेंटेन करने और इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करती है। 3, रेगुलर रूटीन स्क्रीनिंग्स बहुत ज़रूरी है। सबसे आम स्क्रीनिंग टेस्ट पीएसए एंटीजन टेस्ट है जो आपके ब्लड में पीएसए की लेवल को मेजर करता है। 4, स्टे हाइड्रेटेड। काफ़ी पानी पीना यूरिनरी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। 5, अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल। स्मोकिंग और हेवी ड्रिंकिंग दोनों प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। स्मोकिंग छोड़ना और अल्कोहल की मिकदार को कम करना आपकी प्रोस्टेट हेल्थ को बेहतर बना सकता है। ट्रीटमेंट्स। अगर आपको प्रोस्टेट इशू डायग्नोज्ड हो जाए तो परेशान ना हो। कई मुअस्सिर ट्रीटमेंट्स दस्तयाब हैं। 1, मेडिकेशंस फॉर बीपीएच एंड प्रोस्टेटाइटिस। बीपीएच के लिए अल्फा ब्लॉकर्स जैसे मेडिकेशंस प्रोस्टेट और ब्लैडर के मसल्स को रिलैक्स करके यूरिनेशन में आसानी पैदा करते हैं। 2, सर्जिकल ऑप्शंस। सवीर बीपीएच के लिए सर्जरी ज़रूरी हो सकती है ताकि एक्सेस प्रोस्टेट टिश्यू को रिमूव किया जा सके। एक आम प्रोसीजर ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट टर्प है। 3, प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट। प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट कैंसर की स्टेज पर मुनहसिर होता है। ऑप्शंस में एक्टिव सर्वेलेंस सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी और कीमोथेरेपी शामिल हैं। 4, कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोचेस। कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट्स जैसे एक्यूपंक्चर या हर्बल सप्लीमेंट से कम्फर्ट हासिल करते हैं, लेकिन कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और चैनल के अंदर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।